السلام علیکم، میرے چینل قصے کہانیاں میں آپ کو خوش آمدید۔ سنتے ہیں آج ایک نئی سٹوری جس کا نام ہے اجازت۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں تھرڈ ایئر میں تھی۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد تھی۔ کالج میں میلاد کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ تمام ٹیچرز اور اسٹوڈنٹ میلاد کی تیاریوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے تھے۔ کالج گراؤنڈ میں اسٹیج تیار کیا گیا تھا۔ میلاد والے دن بے حد رونق تھی۔ ٹیچر در نایاب ہمیشہ کی طرح بے حد حسین اور باوقار لگ رہی تھیں۔ ان کی عمر تقریباً 32 سال تھی۔ سرخ و سفید رنگت، لمبے سیاہ گھنے بال، سیاہ چمکدار آنکھیں۔ ان کے حسن میں ایک عجیب طرح کی مقناطیسیت تھی جو ان سے ملتا ان کا گرویدہ ہو جاتا تھا۔ میں تو تھی ہی ان کی دیوانی۔ وہ سفید شلوار قمیض میں کسی دوسری ہی دنیا کی مخلوق لگ رہی تھی۔ ایک طالبہ تمام ٹیچرز میں موتیے کے گجے تقسیم کر رہی تھی۔ جب اس نے مس در نایاب کو پھول دیے تو انہوں نے ہمیشہ کی طرح انکار کر دیا تھا۔ میں یہ بات مسلسل 2 سال سے نوٹ کر رہی تھی۔ موتیے کے پھول دیکھ کر ان کے چہرے پر کرب سا چھا جاتا تھا۔ وہ آنکھیں سختی سے بند کر لیتی تھی۔ میلاد ختم ہوا، چھٹی ہو گئی، مگر میں سارے راستے مس در نایاب کے بارے میں سوچتی رہی۔ ان کا گھر میرے گھر کے قریب ہی تھا۔ اکثر نوٹس وغیرہ کے سلسلے میں ان کے گھر جانا ہوتا تھا۔ ایک شام میں ان کے گھر جانے کا پروگرام بنا کر نکلی تو راستے میں گجرے والا کھڑا تھا۔ میں نے اس سے گجرے لیے اور ٹیچر کے گھر کی طرف چل پڑی۔ مس در نایاب گھر پر تھیں، سادہ سے عام حلیے میں بھی وہ بے حد دلکش لگ رہی تھیں۔ مجھے دیکھ کر وہ شفقت سے مسکرائیں۔ میں نے ان کے سامنے گجے پیش کر دیے۔ گجے دیکھ کر وہ ایک دم ایسی ہو گئیں کہ جیسے ان کا سانس رک گیا ہو۔ انہوں نے کرب سے آنکھیں بند کر لیں اور بولی، میں گجرے نہیں پہنتی۔ مگر کیوں؟ میرے اندر کلبلاتا سوال لبوں پر آ گیا۔ بس مجھے پسند نہیں ہے، وہ افسردہ لہجے میں بولی۔ مس، آپ کی ابھی تک شادی بھی نہیں ہوئی؟ میں نے ان سے ڈرتے ڈرتے سوال کیا۔ میری بات پر وہ پل بھر کے لیے خاموش ہوئی اور پھر بولی، بس اجازت ہی نہیں ملتی۔ ان کی آنکھوں میں اضطراب نمایاں تھا۔ کس سے اجازت نہیں ملتی؟ میرے سوال پر حیرت کا عنصر غالب تھا۔ اوہ، تو آج تم میرا انٹرویو لینے آئی ہو؟ پڑھائی کا کوئی موڈ نہیں ہے؟ مس در نایاب کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ میں آج بھی اپنے سوالوں کے جواب حاصل نہیں کر سکی تھی۔ چند دنوں کے بعد میں ان کے گھر دوبارہ گئی تو وہ گھر پر موجود نہیں تھیں۔ ان کی چھوٹی بہن غزالہ آئی ہوئی تھی۔ غزالہ آپی، ایک بات پوچھوں؟ اگر آپ برا نہ مانیں، میں نے جھجکتے ہوئے سوال کیا۔ ہاں پوچھو، غزالہ آپی خوش دلی سے مسکراتے ہوئے بولی۔ آپ مس در نایاب سے چھوٹی ہیں، مگر آپ کی شادی ہو چکی ہے۔ لیکن مس در نایاب ابھی تک غیر شادی شدہ ہیں۔ وہ موتی کے گجے دیکھ کر اتنا عجیب بیہیو کیوں کرتی ہیں؟ میرے لہجے میں تجسس تھا۔ میرے سوالات سن کر غزالہ آپی کے چہرے پر تکلیف کے آثار نمایاں ہو گئے تھے۔ یہ بہت افسوسناک واقعہ ہے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب ہم کالج میں تھے۔ در نایاب کی عادت تھی کہ وہ رات کو باغ میں ٹہل کر پڑھا کرتی تھی۔ باغ میں طرح طرح کے پھول تھے۔ وہاں ایک موتیے کا بڑا سا پودا تھا جس پر شام کو ڈھیروں پھول لگتے تھے۔ آپی کو موتیے کے پھول بہت پسند تھے۔ دادی ہمیشہ منع کرتی تھی کہ جوان بچیوں کو رات کے وقت پھول نہیں توڑنے چاہیے۔ ارد گرد نہ جانے کون سی مخلوق ہو، کنواری بچیاں ایسی اندیکھی مخلوق کی نظر میں آ جاتی ہیں۔ مگر آپی ایسی باتوں پر ہنسا کرتی تھی۔ انہیں ایسی باتوں پر یقین نہیں تھا۔ ایک رات آپی دیر تک پڑھتی رہی تھی۔ پورا باغ موتیے کی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ آپی نے محصور ہو کر موتیے کے پھول توڑ لیے، کچھ بالوں میں لگا لیے اور باقی آنچل میں ڈال کر کمرے میں آ گئیں اور انہیں اپنے تکیے کے پاس رکھ لیے۔ آپی تو ویسے ہی بہت پیاری ہیں، پھولوں کے سنگار سے مزید حسین لگ رہی تھی۔ ارے آپی، آپ نے پھول کیوں توڑے؟ دادی ناراض ہوتی ہیں، میں نے انہیں دیکھ کر کہا۔ اوفو، فضول باتیں مت کیا کرو، میں ان دقیانوسی باتوں پر یقین نہیں کرتی۔ آپی کے لہجے میں لاپرواہی کے ساتھ بیزاریت بھی تھی۔
مجھے بہت نیند آ رہی تھی۔ میں نے بحث کرنا مناسب نہ سمجھا اور نیند کی وادیوں میں اتر گئی۔ صبح ہم کالج جانے کے لیے تیار ہو رہے تھے۔ میں نے آپی کی طرف دیکھا، وہ کچھ الجھی سی لگ رہی تھی۔ میں نے پوچھا تو آپی نے کہا کہ رات میں نے بہت عجیب سا خواب دیکھا تھا۔ پھر وین آ گئی اور بات آئی گئی ہو گئی۔ کالج میں آپی کی دوست زویا، جو گیٹ پر ہی انتظار کر رہی تھی، فوراً بولی، درے نیاب، ٹرپ پر جانے کی اجازت ملی؟ نہیں زویا، ابو نہیں مان رہے، آپی افسردگی سے بولی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ میں شام کو آؤں گی انکل سے اجازت لینے، زویا ناراضگی سے بولی۔ آپی، رات کو آپ نے کیا خواب دیکھا تھا؟ میں نے صبح والی بات دہراتے ہوئے پوچھا۔ غزالہ، میں نے دیکھا سفید سی کھڑکی ہے، اس میں ایک بڑا سا عقاب بیٹھا ہے، اس کی آنکھیں نیلی تھیں، آنکھوں میں عجیب سی پراسراریت تھی کہ خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اس کے پنجوں میں موتیا کے پھولوں کی لڑی تھی جو وہ میرے اوپر پھینک دیتا ہے، جس سے میں بے ہوش ہو جاتی ہوں۔ خواب سنا کر آپی پریشان لگ رہی تھی۔ میں نے انہیں تسلی دی۔ شام کو آپی کی دوست زویا نے آ کر امی، ابو اور دادی کو ٹرپ کے لیے منایا اور آخر کار ہمیں ٹرپ پر جانے کی اجازت مل گئی۔ اگلے ہی دن ہم کالج سے مری کی طرف روانہ ہو گئے۔ بس میں تمام لڑکیوں نے خوب ہلا گلا کیا، وہ گانے گا رہی تھی، تمام ٹیچرز بھی بہت انجوائے کر رہی تھی۔ اچانک آپی نے مجھے آواز دی، غزالہ دیکھو وہ کیا ہے؟ میں نے دیکھا تو ایک بہت بڑا عقاب بس کے ارد گرد اڑ رہا تھا۔ آپی اسے دیکھ کر ایک دم خاموش سی ہو گئی تھی۔ رات تک ہم مری پہنچ گئے تھے۔ تھکاوٹ سے برا حال تھا، سردی بھی بہت بڑھ چکی تھی۔ رات کا کھانا کھا کر ہم سونے کی غرض سے اپنے کمروں میں آ گئے۔ آپی کے چہرے پر تفکر کی لکیریں نمایاں تھیں۔ یہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ زویا آپی نے درے نیاب کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ زویا، اس کمرے کی کھڑکی بالکل ویسی ہے جیسی میں نے خواب میں دیکھی تھی، آپی نے غمزدہ لہجے میں کہتے ہوئے ہم دونوں کو دیکھا۔ کم آن درے نیاب یار، اب تم ہمیں بور کر رہی ہو، بس کرو اور گولی مارو اس عقاب کے بچے کو، بلکہ مجھے پتا ہوتا تو میں بابا کی بندوق لے کر آتی، زویا جوش سے بولی۔ زویا کی بات سن کر ہم سب ہنس پڑے تھے۔ درے نیاب پلیز یار، کھڑکی تو بند کر دو، ایمان سے کہیں ہماری ہی برف نہ بن جائے۔ آپی نے ہنستے ہوئے کھڑکی بند کر دی۔ صبح جب آنکھ کھلی تو کھڑکی کھلی ہوئی تھی۔ درے نیاب، تم نے رات کھڑکی بند نہیں کی تھی؟ زویا آپی نے حیرت سے کھڑکی کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، میں نے خود کھڑکی بند کی تھی، میں نہیں جانتی کہ یہ کیسے کھلی۔ آپی نے حیران ہوتے ہوئے کھڑکی کو دیکھا۔ کھڑکی کے پاس ایک پر گرا تھا۔ میں نے آپی کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا تو وہ بھی پر کو حیرت سے تک رہی تھی۔ پر کسی بڑے عقاب کا لگ رہا تھا۔ اگلے دن ہم صبح ہی سیر کے لیے نکل گئے۔ برف باری ہو رہی تھی، ہم سب بہت انجوائے کر رہے تھے۔ سب لڑکیاں تصویریں اتار رہی تھیں۔ اتنے میں ہم نے دیکھا ایک خوبصورت سا لڑکا کھڑا تھا جو شاید گجرے والا تھا۔ شکل و صورت سے وہ ہرگز گجرے والا نہ لگ رہا تھا۔ وہ مسلسل درے نیاب کو گھور رہا تھا، جیسے درے نیاب کے علاوہ وہاں کوئی دوسرا نہ ہو۔ زویا آپی اس کے اس میویت سے دیکھنے پر آپی کو چھیڑنے لگی، البتہ وہ بالکل گمسم سی تھی۔ ارے بھائی گجرے والے، یہ گجرے کتنے کے ہیں؟ زویا آپی نے قریب جا کر پوچھا۔ یہ مفت ہیں اور یہ ان کے لیے ہیں، اس نے آپی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جواب دیا۔ کیوں جی، ان کے لیے مفت کیوں ہیں؟ سنبھالو اپنے گجرے۔ یہ کہتے ہوئے زویا آپی نے گجرے اس کے ہاتھ میں پکڑا دیے۔ یک وہ درد سے چلانے لگی۔ زویا آپی کا ہاتھ سرخ ہو رہا تھا، یوں جیسے ہاتھ جل گیا ہو۔ ہم سب زویا آپی کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ میری اچانک نظر پڑی تو وہ لڑکا ہر چیز سے بے نیاز آپی کو تک رہا تھا۔ اسے گرد و پیش کا کوئی ہوش نہیں تھا۔ مجھے خوف سے جھرجھری سی آ گئی۔ زویا آپی کا ہاتھ کیسے جلا تھا؟ آگ کہاں تھی؟ اس کا جواب کسی کے پاس نہ تھا۔ ہم سب واپس ہوٹل آ گئے۔ زویا آپی نے ہمارے پوچھنے پر بتایا کہ اس لڑکے کا ہاتھ اس قدر گرم تھا جیسے اس نے اپنا ہاتھ بھٹی میں ڈال دیا ہو۔ یہ بات بہت عجیب اور ناقابل یقین تھی۔ صبح پھر سے سیر و تفریح کے لیے سب نکل گئے۔ ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی۔ بہت سی لڑکیاں اور ٹیچر شاپنگ بھی کر رہی تھی۔ اچانک میری نظر اسی لڑکے پر پڑی۔ وہ آج بھی آپی کو دیکھ رہا تھا۔ آپی جان کر بھی انجان بن گئی اور اشارے سے منع کر دیا کہ زویا کو پتہ نہ چلے۔
ورنہ لڑنے نہ پہنچ جائے۔ اگلے دن ہم واپس گھر آ گئے تھے۔ گھر آتے ہی آپی کی طبیعت شدید خراب ہو گئی تھی۔ کوئی دوا اثر نہیں کر رہی تھی۔ بخار تھا کہ اترنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ پھر ایک عجیب و غریب حرکت روز ہونے لگی کہ آپی ہر روز موتی کے پودے کے پاس بے ہوش ملتی۔ نہ جانے رات کو وہ کیسے باغ میں چلی جاتی تھی۔ میں نے یہ سب دادی کو بتا دیا۔ دادی بہت عبادت گزار خاتون تھی، فوراً معاملے کی نداقت کو بھاپ گئیں۔ غزالہ بیٹا، آج میں تم لوگوں کے کمرے میں سوؤں گی، دادی نے نہایت سنجیدگی سے کہا۔ امی ابو بھی بہت پریشان تھے کہ یہ بیٹھے بٹھائے کیا مصیبت آ گئی تھی۔ آپی ان دونوں کی بے حد لاڈلی جو تھی، نہ جانے میری بچی کو کس کمبخت کی نظر لگ گئی ہے۔ امی نے سوئی ہوئی آپی پر افسردہ نگاہ ڈالتے ہوئے کہا۔ میری نظروں میں وہ گجرے والا لڑکا گھوم گیا تھا جس کی چمکدار نیلی آنکھیں آپی پر جمی رہتی تھیں، مگر میں امی کو بتا کر پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ دلہن، تم فکر مت کرو، درِ نیاب ٹھیک ہو جائے گی، دادی نے امی کو تسلی دیتے ہوئے کہا۔ میں ایک انجانے خوف میں مبتلا تھی کہ اب جانے آگے کیا ہونے والا ہے۔ رات کو دادی ہمارے کمرے میں عبادت کر رہی تھی۔ ان کی تمام توجہ آپی پر تھی۔ آپی گہری نیند سو رہی تھی۔ رات 12 بجے موتیے کی تیز خوشبو آنے لگی۔ میری نیند خوف کے مارے پہلے ہی اڑ چکی تھی۔ اس افطار پر تو ہوش ہی اڑ گئے۔ دادی سب محسوس کر رہی تھی مگر پڑھنے میں مصروف تھی۔ ایک دم دروازہ تیز ہوا کے جھونکے سے کھل گیا۔ آپی گہری نیند سو رہی تھی مگر اچانک سے اٹھی۔ وہ ابھی بھی نیند میں تھیں۔ اٹھ کر باہر جانے لگی۔ میری آنکھیں خوف اور حیرت کے مارے پھٹ رہی تھیں۔ دادی نے فوراً اٹھ کر آپی کو پکڑ لیا اور دروازے کی کنڈی لگا دی۔ میرا خوف سے برا حال ہو گیا تھا۔ البتہ آپی گہری نیند میں تھی۔ پھر ساری رات وقفے وقفے سے دروازے پر دستک ہوتی رہی مگر دادی نے دروازہ نہ کھولنے دیا۔ اگلا دن بھی بہت مصیبت بھرا تھا۔ آپی کی حالت بہت جنونی سی ہو رہی تھی۔ آنکھیں سرخ اور بال بکھرے ہوئے تھے۔ وہ دادی کو بہت خونخوار نظروں سے گھور رہی تھی۔ ہم سب بہت پریشان تھے۔ امی کا رو رو کر برا حال تھا۔ دادی نے ابو سے کہا کہ کسی اوپری شے کا خلل لگتا ہے، کسی اللہ والے سے بات کرو۔ شام کو آپی کو ایک مزار پر لے گئے۔ وہاں ایک عورت نے آپی کو دیکھا اور بتایا کہ اس بچی پر کسی جن کا سایہ ہے جو بہت طاقتور ہے، وہ اس لڑکی کو نہیں چھوڑے گا۔ انہوں نے ایک سرخ دھاگا دے کر کہا کہ لڑکی کی کلائی پر باندھ دو، اگر اس کو اتارا تو وہ جن پھر سے نقصان پہنچا سکتا ہے۔ دھاگا باندھنے کے بعد آپی بالکل پرسکون ہو گئی تھی۔ اماں پتہ نہیں کیا ہو گیا میری بچی کو، ابو پریشانی سے ٹہلتے ہوئے بولے۔ حوصلہ کرو بیٹا، اللہ بہتر کرے گا، دادی نے ابو کو حوصلہ دیتے ہوئے کہا۔ نہ جانے کس کمبخت کی نظر میری بچی کو لگی ہے، کیسا پھول سا چہرہ کملا گیا ہے، امی روتے ہوئے بولی۔ میں خاموشی سے سب کی باتیں سن رہی تھی اور آنسو بہا رہی تھی۔ غزالہ، سچ بتانا، آخر درِ نیاب کو کیا ہوا تھا؟ امی روتے ہوئے اچانک بولی۔ امی میں کیا کہہ سکتی ہوں، میں نے گڑبڑاتے ہوئے وضاحت کی۔ تم دونوں دن رات ساتھ ساتھ ہوتی ہو، کچھ تو ایسا ہوا ہوگا جس کا ہمیں علم نہیں ہے، اب کے دادی مجھے گھورتے ہوئے بولی۔ پھر میں نے آپی کا موتی کے پھول لگانے کا واقعہ سب کو بتا دیا، جس کے بعد یہ مصیبت آ گئی تھی۔ آئے ہائے، کتنا منع کرتی تھی کہ کنواری بچیوں کو احتیاط کرنی چاہیے۔ وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا، دادی نے سر پیٹتے ہوئے کہا۔ دھاگا باندھنے کے بعد آپی قدرے بہتر تھی۔ رات کو میری آنکھ باتوں کی آواز سے کھل گئی۔ میرا سانس پل بھر کے لیے رک سا گیا تھا۔ پورے کمرے میں موتیے کی دل فریب خوشبو پھیلی تھی۔ آپی کسی سے باتیں کر رہی تھی۔ وہ نادیدہ مخلوق میری نگاہوں سے اوجھل تھی۔ کچھ دیر بعد باتوں کی آوازیں بند ہو گئیں اور کمرے سے موتیے کی خوشبو بھی ختم ہو گئی تھی، یعنی وہ نادیدہ مخلوق جا چکی تھی۔ میں نے آپی کو دیکھا، وہ سو گئی تھی۔ ان کی دونوں کلائیوں میں گجرے تھے۔ وہ لال دھاگا کہاں گیا؟ میں نے حیرت سے ادھر ادھر دیکھا تو دھاگا زمین پر گرا تھا۔ میں خوف سے بھاگتی ہوئی امی ابو کے کمرے میں گئی اور انہیں سب بتا دیا۔ امی سنتے ہی رونے لگی۔ اگلے دن ابو اپنے ایک دوست کو لے کر آئے جو روحانی علوم کے ماہر تھے۔ ابو نے انہیں آپی کے متعلق تمام تفصیل بتا دی۔
عامر صاحب جب آپی کے کمرے تک پہنچے تو دیکھا کہ آپی کھڑکی میں کھڑی ہے، جو انہیں یعنی عامر صاحب کو گھور رہی تھیں۔ ان کی آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھیں، بکھرے ہوئے بال انہیں مزید وحشت زدہ بنا رہے تھے۔ ان کے ہاتھ میں چھری تھی۔ عامر صاحب کو دیکھتے ہی انہوں نے حملہ کر دیا اور بیچارے اپنے دفاع میں کچھ کرتے کہ آپی نے انہیں زخمی کر دیا۔ عامر صاحب کافی پریشان ہو گئے تھے۔ سب گھر والے بے حد غم سے گزر رہے تھے۔ ان کے جانے کے بعد آپی بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گئیں، بلکہ نہا دھو کر آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر اپنے بال سنوار رہی تھی کہ میں نے ان سے پوچھ لیا، آپی آپ کہیں جا رہی ہیں؟ میں نے ڈرتے ڈرتے سوال کیا۔ جواب میں آپی نے مجھے انتہائی ناگواری سے گھورا تھا۔ اپنے کام سے کام رکھو۔ آپی انتہائی سخت لہجے میں بولی۔ یہ آواز اور یہ انداز ہرگز آپی کے نہ تھے۔ پھر آپی جا کر بستر پر لیٹ گئی۔ میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ آج کی رات بالکل نہیں سوؤں گی، بلکہ آپی کی ہر حرکت پر نظر رکھوں گی۔ 12 بجے کے بعد کمرے میں موتیے کی تیز خوشبو پھیل گئی۔ خوشبو سے مجھے شدید قسم کی غنودگی ہونے لگی تھی، مگر میں نے زبردستی خود کو سونے سے باز رکھا۔ آپی کسی سے باتیں کر رہی تھی۔ در نیاب، تم صرف میری ہو، تمہیں مجھ سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ ایک دن میں تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ میں نے تھوڑی سی آنکھیں کھول کر دیکھا۔ اف میرے خدا! اگر اس وقت میں اپنے آپ پر قابو نہ پاتی تو شاید میری چیخ نکل جاتی۔ وہی مری والا لڑکا جس کی نیلی آنکھیں تھیں، جو گجرے والا تھا، وہ آپی سے باتیں کر رہا تھا اور ان کے ہاتھوں میں گجرے پہنا رہا تھا۔ اس کے انداز میں بے پناہ محبت نمایاں تھی۔ اچانک وہ آپی کے ہاتھ پکڑ کر باہر جانے لگا۔ مجھ میں نہ جانے کہاں سے اتنی ہمت آ گئی تھی کہ میں اٹھ کھڑی ہوئی اور مضبوط آواز میں بولی، رک جاؤ، تمہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کا واسطہ ہے۔ میری آواز سنتے ہی وہ سرخ رنگ کے بگولے کی صورت اختیار کر کے باہر نکل گیا اور آپی بے ہوش ہو گئی۔ صبح میں نے تمام تفصیل گھر والوں کو بتائی۔ ابو اپنے دوست کے پاس دوبارہ گئے تھے اور پریشانی بیان کر کے مدد مانگی تھی۔ میں اس سلسلے میں کچھ نہیں کر سکتا، وہ جن میری جان بھی لے سکتا ہے، عامر صاحب نے اپنی مجبوری بیان کرتے ہوئے کہا۔ پھر بھی کوئی تو حل ہوگا اس مسئلے کا۔ ابو ہنوز پریشان تھے۔ ہاں، ایک ہستی ہے جنہیں میں جانتا ہوں، وہ بہت نیک اور اللہ والے ہیں۔ شاہ محمد حسین راولپنڈی میں ہوتے ہیں، وہ آپ کی مدد کر سکتے ہیں۔ کافی دیر بعد وہ بولے۔ امی اور ابو دونوں فوراً راولپنڈی روانہ ہو گئے۔ گھر میں صرف میں، آپی اور دادی تھے۔ وہ رات ہم پر بہت بھاری گزری تھی۔ دادی ہمارے کمرے میں مسلسل پڑھائی کر رہی تھی۔ میرا دل بار بار کہہ رہا تھا کہ رات کو ضرور کچھ ہونے والا ہے۔ آپی اپنے بستر پر لیٹی خاموشی سے چھت کو گھور رہی تھی۔ کتنی خوبصورت اور زندہ دل ہوتی تھی وہ، مگر اب کیسے مرجھا کر رہ گئی تھی۔ میں آپی کو دیکھتے ہوئے دکھی ہو رہی تھی۔ دادی بار بار آپی پر دم کر رہی تھی کہ 12 بجے کمرے میں تیز موتی کی خوشبو پھیل گئی۔ خوشبو سے مجھے غنودگی سی ہونے لگی تھی، مگر مجھے جاگنا تھا۔ آج سونے سے زیادہ جاگنے کی ضرورت تھی۔ آپی کے چہرے پر بے چینی سی پھیل گئی تھی۔ وہ اضطرابی کیفیت میں ادھر سے ادھر ٹہل رہی تھی۔ دادی ان کی ہر حرکت پر نظر رکھ رہی تھی۔ ایک پل کے لیے غافل ہونے کا مطلب یہ تھا کہ وہ جن آپی کو اپنے ساتھ لے جاتا اور ہم انہیں ہمیشہ کے لیے کھو دیتے۔ دادی مجھے اشارہ کر رہی تھی کہ خبردار، دروازہ کسی صورت میں نہ کھولنا۔ اسی اثنا میں دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ دستک کی آواز پر آپی کی پریشانی عروج پر تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ دروازہ کھولتی، میں نے انہیں مضبوطی سے پکڑ لیا تھا۔ دادی اور میں نے انہیں قابو کرنے کے لیے رسی سے باندھ دیا۔ دستک تیز سے تیز ہوتی جا رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ اب دروازہ ٹوٹ جائے گا۔ آپی کی حالت جنونی سی ہو رہی تھی۔ وہ ہمیں غضبناک نظروں سے گھور رہی تھی۔ دادی مسلسل قرآنی آیات کا ورد کر رہی تھی۔ کافی دیر دستک کے بعد خاموشی چھا گئی۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ اس خاموشی میں طوفان ہے۔ باہر بالکل خاموشی تھی کہ کچھ دیر بعد ابو کی آواز آئی، در نیاب، دروازہ کھولو۔ اس وحشت زدہ ماحول میں ابو کی آواز سن کر میری جان میں جان آئی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں دروازہ کھولتی، دادی نے مجھے سختی سے منع کر دیا تھا۔ رک جاؤ غزالہ، دادی نے سختی سے کہا۔ دادی، ابو آ گئے ہیں، میں بے چینی سے بولی۔ غزالہ، یہ تمہارا باپ نہیں ہے، یہ دھوکہ ہے، دادی نے سمجھاتے ہوئے کہا۔
دادی وہ باہر کھڑے ہیں، کہیں کوئی ان کو نقصان نہ پہنچا دے، میں نے التجا کی۔ غزالہ چپ ہو جاؤ، دادی اکتاہٹ سے بولی۔ میں ڈر کر خاموش ہو گئی تھی۔ آواز دوبارہ آئی، درِ نایاب دروازہ کھولو۔ آواز میں شدید غصہ تھا۔ آپ یہ آواز سن کر مزید بے چین ہو گئی تھی۔ آواز پھر آئی تھی۔ اب مجھے اندازہ ہوا کہ باہر ابو نہیں ہیں، کیونکہ وہ ہوتے تو امی ایک بار تو آواز دیتی یا مجھے اور دادی کو پکارتے۔ صرف آپ ہی کو کیوں پکارا جا رہا تھا؟ میں نے دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا۔ کچھ دیر بعد پھر دستک ہوئی اور پھر باہر سے کسی کے رونے کی آواز آئی۔ شاید وہ لڑکا رو رہا تھا۔ اس نے روتے ہوئے عاجزانہ انداز میں کہا، درِ نایاب دروازہ کھولو۔ کافی دیر تک سسکیوں کی آواز آتی رہی۔ آواز بہت دردناک تھی۔ لمحے بھر کے لیے مجھے اس پر بہت ترس آیا تھا۔ پھر جیسے ہی فجر کی اذان ہوئی، رونے کی آواز بند ہو گئی۔ اس کے بعد خاموشی چھا گئی۔ میں نے اور دادی نے نماز ادا کی اور اللہ سے مدد مانگی۔ دعا مانگتے ہوئے میری نظر آپی پر پڑی۔ وہ ابھی تک رسی سے بندھی تھی اور نہ جانے کب سو چکی تھی۔ مجھے ان کی حالت دیکھ کر بہت رونا آیا تھا، مگر ایسا آپی کی زندگی کے لیے بہت ضروری تھا۔ صبح امی اور ابو شاہ صاحب کو لے آئے۔ وہ تقریباً 60 یا 70 سال کے تھے۔ چہرہ انتہائی نورانی تھا۔ ابو انہیں آپی کے کمرے میں لے گئے۔ آپی کی طرف دیکھ کر وہ مسکرانے لگے تھے۔ کیوں میاں، خود جاؤ گے یا ہم تمہیں تمہاری دنیا میں چھوڑ کر آئیں؟ شاہ صاحب مسکراتے ہوئے بولے، میں اس لڑکی کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا۔ آپی کرخت مردانہ آواز میں بولی، جانا تو پڑے گا، وہ الگ بات ہے کہ پہلے سزا ملے گی۔ شاہ صاحب سنجیدہ لہجے میں بولے۔ ایک دم ہی آپی نے توڑ پھوڑ شروع کر دی۔ شاہ صاحب پر حملہ کرنے والی تھی کہ شاہ صاحب نے ایک زوردار تھپڑ مار دیا۔ آپی بے ہوش ہو گئی۔ شاہ صاحب نے کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد آنکھیں کھول دیں اور کمرے سے باہر نکل کر سیدھا باغ میں چلے گئے۔ ساتھ ساتھ پڑھتے جا رہے تھے اور موتی کے پودے کو اکھاڑ رہے تھے۔ ابو سے کہا کہ اس پودے کو فوراً جلا دو، اس خبیث کا یہیں بسیرا ہے۔ جاتے وقت شاہ صاحب نے 2 ہدایت دی کہ ایک تو آپی کی فوراً شادی کر دی جائے اور دوسرا انہیں کبھی موتی کے پھول نہ پہنائے جائیں۔ آپی کو تعویذ بھی دیا تاکہ حفاظت رہے۔ اس دن آپی بے حد ہلکی پھلکی لگ رہی تھی۔ مسکراتے ہوئے یوں اٹھی تھی جیسے گہری نیند کے بعد انسان جاگتا ہے اور تازہ دم ہوتا ہے۔ ابو کے ایک دوست کے بیٹے کے ساتھ آپی کا رشتہ طے پا گیا۔ آپی دلہن بن کر چاند کا ٹکڑا لگ رہی تھی، مگر میرا دل وہم میں مبتلا تھا۔ نہ جانے کیا ہونے والا ہے۔ انہی سوچوں میں گم تھی کہ آپی کے کمرے سے چیخوں کی آوازیں آنے لگی۔ میں بھاگتی ہوئی اندر گئی تو دیکھا لڑکیاں خوفزدہ کھڑی ہیں۔ آپی بے ہوش تھی اور ان کے ہاتھوں میں موتیے کے گجرے تھے۔ میں نے سر پکڑ لیا کہ آپی کو موتیے کے پھول منع تھے۔ شاید کسی لڑکی نے تیار کرتے ہوئے انہیں پھول پہنا دیے تھے۔ تھوڑی دیر بعد امی نے روتے ہوئے آپی کے جہیز کے سامان کے جلنے کا بتایا۔ اسٹور میں پڑے تمام سامان کو آگ لگ گئی تھی، نہ جانے کیسے۔ ہم ابھی پریشان تھے کہ فون پر اطلاع ملی کہ دولہے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور کافی زخمی ہوئے، یعنی وہ مخلوق دوبارہ آ چکی تھی اور یہ سب اس کی انتقامی کارروائی تھی۔ ابو نے شاہ صاحب کو فون کیا تو وہ کسی کام سے لاہور آئے ہوئے تھے۔ یہ شاید ہماری خوش قسمتی تھی، ورنہ انہیں لینے جانا پڑتا تو دیر ہو جاتی اور رات ہی رات میں نہ جانے کیا سے کیا ہو جاتا۔ وہ جیسے ہی آئے آپی انہیں دیکھتے ہی جنونی سی ہو گئیں۔ انہوں نے آپی کی طرف کچھ پڑھ کر پھونکا اور خود پڑھائی میں مصروف ہو گئے۔ کافی دیر پڑھائی کے بعد وہ بولے، میں نے آپ سب کو منع کیا تھا کہ اس بچی کو موتیے کے پھولوں سے دور رکھنا ہے، مگر آپ لوگوں نے میری بات پر غور نہیں کیا۔ شاہ صاحب سنجیدگی سے بولے، شاہ صاحب غلطی ہو گئی، آئندہ شکایت کا موقع نہیں دیں گے۔ ابو بے حد عاجزی سے بولے، آج اگر میرے آنے میں دیر ہو جاتی تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس بچی کو اپنے ساتھ لے جاتا۔ شاہ صاحب افسوس بھرے لہجے میں بولے، آج میں اس کا پکا بندوبست کر کے جاؤں گا۔ شاہ صاحب کے لہجے میں مضبوطی تھی۔ شاہ صاحب نے پڑھائی شروع کی۔ یوں لگتا تھا کہ جیسے کسی کے ساتھ جنگ کر رہے ہوں، کسی کو مار رہے ہوں۔ چند لمحوں بعد اس کی آواز سنائی دی، کچھ بھی ہو جائے میں درِ نایاب کو نہیں چھوڑوں گا، وہ صرف میری ہے، اسے مجھ سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ اس لڑکے کی دردناک آواز میں ضد سی تھی۔ جانا تو پڑے گا، شاہ صاحب اٹل لہجے میں بولے۔
काफ़ी देर तक वो फिर पढ़ाई में मसरूफ़ हो गए। इसी दौरान उस लड़के के रोने की आवाज़ आई थी। वो रो रहा था, तकलीफ़ से करा रहा था, माफ़ी मांग रहा था। आखिर हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है? उस लड़के की आवाज़ में नमी घुली थी। हम भी दिल रखते हैं, मोहब्बत करते हैं, आखिर हमें ही क्यों जुदा किया जाता है? वो लड़का दिल गिरफ्तारी से बोला, इसलिए कि ये फितरी लिहाज से दुरुस्त नहीं। तुम आग हो, वो खाक है। तुम नुकसान पहुंचाते हो, वो नुकसान उठाते हैं। तुम ताकतवर हो, वो कमज़ोर हैं। जिन्नात और इंसान के ताल्लुक में सारा नुकसान इंसान का होता है। शाह साहब के लहजे में अब नरमी थी। मैंने खिड़की से ज़रा सा झांका था। वो लड़का निढाल बैठा था। उसके चेहरे पर ज़ख्म थे और शिकस्त के तासुरात थे। मुझे पल भर के लिए उसकी हालत पर रहम सा आया। फिर हमें इंसान से मोहब्बत क्यों होती है? वो लड़का निढाल लहजे में बोला, इसकी भी बहुत सी वजूहात हैं। जब हम अपनी हुदूद व क़ुयूद को तोड़ते हैं तो मसला पैदा होता है। हमें अपनी दुनिया में रहते हुए दूसरों की दुनिया में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। इंसान अपने बड़ों की नसीहत को गौर से नहीं सुनता और जिन्नात अपनी दुनिया के उसूल व क़वानीन तोड़ डालते हैं। मोहब्बत पर माना इख्तियार नहीं, मगर नफ्स पर तो इख्तियार है ना। और ये लड़की और इसके घर वाले तुमसे निजात चाहते हैं। वो इंसान हैं, इंसानों के साथ ही ताल्लुकात रखना चाहते हैं। तुमने ये ज़ाहिरी खूबसूरती तो इख्तियार कर ली, लेकिन क्या कभी अपनी असली सूरत इन्हें दिखा सकोगे? क्या ये तुमसे खौफ नहीं खाएंगे? शाह साहब नासिहाना अंदाज में बोले। वो लड़का जवाबन खामोश रहा था। तुम हमारी बात मान लो, हम तुम्हें जाने देंगे, शाह साहब ने उसे खामोश देख कर कहा। मैं चला जाऊंगा, मगर मेरी 2 बातें मानना होंगी, फिर मैं अपनी मोहब्बत से दस्तबरदार हो जाऊंगा। वो लड़का शिकस्त खुर्दा लहजे में बोला। कौन सी बातें? शाह साहब ने सवालिया अंदाज में उसे देखा। एक ये कि कभी मोतिया के फूल नहीं पहनेगी और ना ही कभी शादी करेगी। वो लड़का बोला, ठीक है, तुम्हारी दोनों शर्तें मंजूर हैं, मगर तुम अब कभी इसे तंग नहीं करोगी, शाह साहब ने उसे भी पाबंद करते हुए कहा। इसके बाद वो लड़का गायब हो गया। उसके जाने के बाद आप भी बिल्कुल ठीक हो गई। उन्होंने वो दोनों शर्तें हमेशा के लिए मान ली। मिज़दुर नयाब के बारे में हकीकत जानकर गजाला आपी और मेरी आंखों में आंसू थे। मैं अपने घर आ गई, मगर मैं अब भी सोचती हूँ कि मिज़दुर नयाब को आखिर किस बात की सज़ा मिली है। मोहब्बत तो उस जिन ने की थी, मगर सज़ा मिस ने उठाई है। ये कैसी मोहब्बत थी? अब मुझे उनके गजरे ना पहनने की वजह समझ आ गई है, मगर ना जाने उन्हें शादी की इजाज़त कब मिलेगी या कभी नहीं मिलेगी। अगर आज की स्टोरी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों और जानने वालों से ज़रूर शेयर करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के सुर्ख बटन को क्लिक करके साथ मौजूद बेल आइकॉन को प्रेस करें, ताकि नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। शुक्रिया।